جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارا ویکنڈ جو ہے بہت اچھا گزارا ہوتا ہے, اور آج کل جو ویکنڈ اچھا گزارا ہے وہ اسی لیے گزارا ہے کہ ہم جو سب کرکٹ فوبیا رکھتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ جب شروع ہوتا ہے تو یہی انتظار رہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ کب آئے گا, کون کس طرح پرفارم کرے گا, یا ہوگا بھی ان کا میچ ساتھ یا نہیں. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, اس پہ بھی آج ضرور بات ہوگی. اور ہاں بالکل آپ کے ستاروں کے بارے میں بات ہوگی اور آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے, جو بھی چیزیں آپ وہ بھی ہم بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ملاقات کراؤں گی عرفان کامل صاحب سے آپ کی, تاکہ وہ ہمیں ان تمام باتوں کے جوابات جو ہیں وہ دیں گے. تو ان کو پہلے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر. آپ کو بھی ماشاءاللہ منڈے مارننگ. جی منڈے مارننگ جو ہے نا, ایک تو جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ویک گزر ہی نہیں پائے گا, لیکن ایسے گزرتا ہے چٹکیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ جب آپ کا آغاز اچھا ہوتا ہے نا تو ویک کا اینڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, اور لوگ عموماً اس میں ذرا سنڈے نائٹ سے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں منڈے مارننگ اٹھنا ہوگا. بالکل. لیکن میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ ہر چیز کو نا بہت اچھے پازیٹیو وے میں سوچیں, کیونکہ وہی والی بات کہ آپ جتنا زیادہ کسی چیز کو اپنے سر پہ وہ کریں گے تو اتنا زیادہ آپ ڈپریسو اور لو فیل کرنے لگ جائیں گے. بالکل. بہتر ہے آپ اس کو اس ٹائم کے لحاظ سے سوچیں کہ ابھی جب تک جاگ رہے ہیں آپ, جب تک کا ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے, جب صبح ہوگی صبح دیکھیں گے. اور یہ جو آپ نے اوور تھنکنگ کی بات کی نا, یہ حقیقت ہے. آج ہی میں ایک رائٹر کے بارے میں پڑھی تھی جس نے اس اوور تھنکنگ پہ بہت زیادہ بک لکھی, اور اس نے 30 سال کی عمر میں جا کے اس نے اتنی اوور تھنکنگ کی کہ وہ اس نے اپنی جان دے دی. تو یہ چیز ہے اوور تھنکنگ کہ آپ کو کہیں بھی نہیں اسٹینڈ کرنے دیتی اور آپ کو لے ہی ڈوبتی ہے. یہاں پہ اوور تھنکنگ کی بات سے ہی ہم یہاں بات سٹارٹ کریں گے. اوور تھنکنگ ہی ہے نا ہماری, فلاں میچ میں کیا ہوگا کیا ہوگا. ابھی میں آپ سے جو بات سٹارٹ کروں گی وہ یہاں سے, ہمارا ایک پروگرام آتا ہے جی اسپورٹس, اس میں آپ نے ایک پریڈکٹ کیا تھا کچھ اس میچ کے حوالے سے, جو ابھی T20 میچز ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گے وہ کتنا اس وقت تو ویسے کریکٹ ہو گیا ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوسٹ ہیں علی سلمان, ان کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تھا جی اسپورٹس آج سے 1 مہینہ پہلے. تو اس وقت کچھ بات چلی تھی کہ اچھا کون سے پلیئرز اچھا پرفارم کریں گے, کون لوگ لائم لائٹ میں رہیں گے. تو الحمدللہ اللہ پاک کی ذات پورا کرنے والی ہے باتوں کو. تو اس میں جیسے سائم ایوب ہیں, سائم ایوب کو اس وقت سب سے بیسٹ پلیئر ڈکلیئر کیا انہوں نے, اور اس وقت کے مہنگے ترین کھلاڑی سائن ہوئے ہیں سائم ایوب. اور پھر فخر زمان, لوگوں نے دیکھا فخر زمان نے کس طرح کی اننگ کھیلی اور کس طرح کے انہوں نے چھکے مارے. تو ماشاءاللہ یہ ہم لوگوں کی اچھی پریڈکشن تھی اس وقت, جو الحمدللہ اللہ نے پوری کی. اور اس وقت ایک سوال تھا میرا, تھوڑا اس وقت سے کچھ اس ٹرانس تھا کہ شاید ایسا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جو حالات ہوئے تھے اور پھر جو چیزیں چل رہی تھیں. لیکن کیونکہ ایک ٹائم جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکری تھوڑا ہائٹڈ پوزیشن میں ہے, مرکری جو ایک پلانٹ ہے بیسیکلی کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے, اور کیونکہ یہ ٹائم سیٹرن کا ہے تو اس کے اندر بہت اچھا ان کا کمبینیشن بنتا ہے سیٹرن کا اور مرکری کا. تو کمیونیکیشن بہت بڑا ہوا ہے ڈیوریشن کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو واللہ علم بالصواب, غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو جائے گا, جو جیسی چیزیں لگ رہی ہیں اس وقت. تو اس حساب سے لگتا ہے کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہے, مرکری کا سائن اس زمین کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. تو لگتا ہے کہ تو مینٹلی اس کے لیے پریپیئر رہیں آپ لوگ, لیکن اس سے بھی بڑھ کر اپنا اگر بی پی ہوتا ہے نا تو اس کو ہائی مت کیجیے گا. نہیں, بی پی نہیں ہائی کرنا چاہیے, آپ کی زندگی آپ کے لیے صرف, آپ کی زندگی بالکل آپ کے لیے, آپ ہوں گے تو آپ وہ میچز دیکھیں گے نا پھر. اچھا جی عرفان صاحب, یہاں سے اب بات اسٹارٹ کرتے ہیں ویک سے. منڈے ہے, فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, اور پھر سب لوگ جو ہیں بہت جوش و جذبے سے کہتے ہیں بس منڈے سے اس کام کو شروع کریں گے. بالکل. تو کس طرح اپنے کاموں کا آج ڈیٹ بھی اتفاق 9 فیبروری ہے, ویری اسٹرانگ ڈیٹ. اور 9 کے لیے ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں کہ 9 جیسی ڈیٹ تو بس جو لوگ اس نام سے وابستہ ہیں یا اس تاریخ پیدائش سے وابستہ ہیں, صرف ان کو تھوڑی کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ لوگ بہت اس میں آؤٹ کلاس رہتے ہیں. تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں, جب اس ویک کی بات کرتے ہیں تو اب یہ جو ویک ہے یہ پیور ایکویریس کا ویک ہے. اس کے اندر اگر ہم پائسس سے سٹارٹ لیتے ہیں تو میں ویسے ہی چاہوں گا کہ اسی طرح کور کر دوں کہ پائسس اور سیجیٹیریس جن کا پلانٹ جوپیٹر ہے, یہ لوگ بہت اچھی ایک لائم لائٹ پوزیشن میں رہیں گے, بلکہ ان کی اس وقت کی ڈیزائرز, ان کی اس وقت کی دعائیں یہ فلفل ہونے کا وقت ہے. اور بہت اچھا یہ ٹائم اسپیشلی یہ جو 1 ہفتہ ہے. اور اگر اس کو میں تھوڑا سا ایسے بھی دیکھوں کہ جو لوگ ریلیجیس جرنیز پہ جانا چاہ رہے ہیں, جو آگے حج کے لیے پرفارم کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے, رمضان میں عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اسپیشلی جو سیجیٹیریس اور پائسس سے وابستہ ہیں ان کی ہر چیز بہت آسانی سے ہو جائے گی, بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کی کمپلیشن کر دیں گے. دوسری چیز ہے جو لوگ بھی اس کے اندر
एग्ज़ाम्स के लिए कोई प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, उनकी नॉलेज में इस वक्त इजाफा होगा। इस वक्त अगर आप उनके पैसे के हिसाब से देखते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेंगी, तो जुपिटर के साथ इस वक्त जो पाइसेस और सेजिटेरियस का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सेकंड हम आ जाते हैं जो कि एरीज और स्कॉर्पियो की, जब हम बात करते हैं तो प्लैनेट उनका मार्स है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपने जो स्टेप्स लेते हैं ये, और ये भी सिर्फ ये 1-1.5 हफ्ते की बात है, इसमें थोड़ा मोहतात हो जाएं। जैसे ही ये सैटर्न का टाइम ख़त्म होगा इनकी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। कोशिश करें बस इसमें जैसे स्टडी चल रहे हैं बस वैसे चलते रहें, इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस ना करें। आपको जो घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना, इनको अपने घर के अप्लाइंसेस ज़रूर चेक करते रहें, उसके अंदर किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि अपने अप्लाइंसेस को प्रॉपरली ऑफ रखें, जब ऑन करें तो फिर ख्याल करें कि उसको ऑफ भी करना है। मेंटेनेंस ज़रूरी है स्पेशली इस ड्यूरेशन में जो लोग भी आयरन का जिनका यूजेज ज़्यादा है वो लोग बहुत ख्याल रखें, और मार्स से रिलेटेड है इस वजह से। थर्ड हम आ जाते हैं तो इसमें आ जाता है टॉरस एंड जेमिनी। ये है मरकरी का साइन, क्योंकि मरकरी इनका प्लैनेट है, और जो लोग भी इससे वाबस्ता हैं वो बिल्कुल इस वक्त उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। इस वक्त उनके पास बहुत अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जहां जॉब अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल करें, ये मंथ पूरा 21 फरवरी तक उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, क्योंकि कम्बिनेशन मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैच के हवाले से भी, कम्युनिकेशन सैटर्न के साथ बहुत स्ट्रांग है। तो कोशिश करें इस वक्त का फ़ायदा उठाएं, और अल्लाह ने हर वक्त के अंदर अपनी एक बरकत रखी हुई है, उसको ज़रूर अवेल करें। तो आप इसके अंदर जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको अवेल करें। स्पेशली जो लोगों के प्रपोजल्स हैं वो ज़रूर उसको फाइनलाइज की तरफ लेके जाएं। प्लस जिन बच्चों के माँ बाप या जो पैदा हुए हैं नए, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है कि इस वक्त उनका जो नाम रखा जाएगा, ये नाम बहुत, ये टाइम बड़ा अच्छा है। वैसे तो नाम रखना ही होता है, लेकिन कुछ हम वक्त देखते हैं कि उस वक्तों के अंदर जो चीज़ होती है वो यकीनन मायने रखती है। सही। बाकी इनकी इनकम स्टेबल रहेगी, बल्कि इनकी शायद इनकम में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। अखराजात थोड़े से कंट्रोल रखें, क्योंकि आप थोड़ा सा ना बिल्कुल हाथ खुला रख के खर्च करते हैं। थोड़ा सा एतदाल में आइए और उसको कीजिए, और वैसे भी अब आगे ज़कात देने का ही वक्त है, तो कोशिश कीजिए कि उसमें ज़्यादा टाइम अपना डिवोट करें। फिर हम आ जाते हैं टॉरस के बाद हम आ जाते हैं कैंसर। कैंसर का जो साइन है वो मून है, कैंसर का जो प्लैनेट है वो मून है, और ये वाहिद एक, मैं हमेशा कैंसर और लियो के लिए कहता हूँ कि इन दोनों के एक एक प्लैनेट है, एक एक ज़ोडिएक है और एक एक ही प्लैनेट है। तो कैंसर का क्योंकि मून है, तो कैंसेरियंस थोड़ा सा अपने एहतियात से चलें, स्पेशली अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें कैंसेरियंस जो हैं। और अगर वो लोग अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिज़नेस शुरू करें इस वक्त, और लेकिन अभी नहीं, 21 फरवरी के बाद, जैसे ही पाइसेस जुपिटर का टाइम शुरू होगा उस वक्त कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें। वाइट कलर को बहुत इन रखें इन दिनों में ये लोग, क्योंकि इनके पास जो सबसे प्रोमिनेंट डिजीज़ है वो स्किन रिलेटेड है, और आपको लंग्स, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियाँ हैं। अगर स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इस वक्त थोड़े अरसे के लिए स्मोकिंग को या तो कम कर दें। क्विट नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं आप, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। और मॉर्निंग वॉक को ज़रूर रखें। कैंसेरियंस के लिए बेस्ट एडवाइस मैं कर रहा हूँ आपके लिए। कैंसेरियन के बाद हम आ जाते हैं लियो के ऊपर, जो इस साल का वैसे ही उसका जो साइन है वो लॉइन है, तो इस साल के लॉइन है ही लियो। तो लियोस के लिए कोई ऐसा नहीं है, लियोस जैसे चल रहे हैं अपने चलते रहें, इंशाल्लाह ताला उनकी चीज़ें बिल्कुल सेटल्ड हैं। कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एंजाइटी कभी कभार बढ़ जाती है उनकी, तो वो एंजाइटी के लिए बस ज़्यादा ज़्यादा करें कि एक सदका करें, जो कि संडे के दिन का है, इतवार के दिन का, वो किसी भी लाल चीज़ का सदका हो सकता है, वो ज़रूर करें। सही। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद जो हमारा जो हम कवर करना चाहते हैं वो हमारा अगस्त के बाद लिब्रा का टाइम। अभी हम लिब्रा का बताते हैं। कॉलर है हमारे साथ, अस्मा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। क्या पूछेंगे और किसके बारे में? मानूर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से। सर को भी सलाम कहूँगी, और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैं सर से मानूर एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1988 और नाम है इनका औरंगजेब। सर से ये पूछना है, प्लीज ये बता दीजिए कि इनको कोई मतलब अपकमिंग मतलब टाइम में कुछ नजर आ रहा है, ये जॉब वगैरह इनकी होते हुए या फिर कोई बिजनेस वगैरह करते हुए कुछ नजर आ रही है, या इनकी बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा इस वक्त जीरो पे है? ओके,
ٹھیک ہے اسما، آپ کو آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم، صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ یایا صاحب ہیں کراچی سے. کیسے ہیں آپ یایا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ صبح السلام خیر. علیکم. وعلیکم السلام یایا بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. مانور بڑے عرصے بعد آپ کی کال مل سکی ہے. آپ ماشاءاللہ عرفان بھائی کے پروگرام میں تو کال ملانا جو شیر ملانے کے مطابق، کیونکہ اتنی کالز ان کے پاس ہوتی ہے. جی. اور اسما سب سے بڑی بات ان کی، میں ان سے متاثر تو ویسے بھی ان کا نام بھی اتنا متاثر کن ہے نا، عرفان کامل، اس میں بڑی گہرائی ہے. بس تو بالکل. اچھا میرا آج میں سوال بھی یہ، کہہ عرفان رہی بھائی تھی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میرا سوال وہی ہے کیونکہ ابھی تک میرے فائنینشیل حالات صحیح نہیں ہوئے. میری تاریخ پیدائش 14 جولائی 1962 ہے اور کوئی کام بن نہیں پاتا، بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. اور میں کیونکہ بدعقیدہ آدمی ہوں تو ادھر ادھر نہیں جاتا. ہو سکتا ہے اس میں میری غلطی ہو، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ فیوچر میں میرا کچھ نظر آتا ہے آپ کو بہتر ہوتا ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے یایا صاحب. آپ کو آنسر کرتے ہیں. جی عرفان صاحب. پہلا تھا جو اسما نے جی. پوچھا تھا اپنے بھائی کے لیے، بھائی کے لیے تھا جی غالباً، بھائی کے لیے پوچھا، اورنگزیب کے لیے پوچھا تھا. اچھا اورنگزیب صاحب جو ہیں، یہ ان کے اندر نا سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی کام کے لیے نا کنٹینیوٹی بہت چاہیے ہوتی ہے. آپ کو ایک مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. تھوڑا مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، ذرا جلدی جلدی ان کے ذہن میں پلاننگز بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں. بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں یہ نہیں کر لوں تو یہ کر لوں، یہ نہیں کر لوں تو یہ کر لوں. ہاں ان کے لیے اگر آپ نے جو سوال کیا تھا، ان کے لیے اس سال کے اندر بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں، بہت اچھے کام ہیں. صرف میری ایک ایڈوائس یہ ہے ان کے لیے، ایک کیونکہ نمبر 8 ہے ان کی پرسنالٹی، اور 1 اور 7 کے ساتھ یہ نمبر 8 ہیں، تو ان کو کہیے کہ یہ اپنا، کیونکہ ان کے ذہن میں نا زیادہ بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں چلتی ہیں، جاب سے ریلیٹڈ نہیں آتی ان کے ذہن میں زیادہ چیزیں. اپنا اس سال میں کوئی نہ کوئی بزنس اسٹارٹ کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی بزنس ہو یا تو وہ میٹل سے ریلیٹ کرتا ہوں، فار ایگزامپل کوئی سیل فون کا بزنس، کوئی کارز کی ٹریڈنگ، یا پھر کسی کیمیکل ریلیٹڈ سے ہو، جیسے آپ کے کوئی شوز کا بزنس ہوتا ہے، آپ کا کوئی گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ بزنس اسٹارٹ کریں اور یہ بزنس ہی کریں. یہ جاب کے اندر ان کو تھوڑی ڈیفیکلٹیز رہیں گی. بہتر ہے کہ یہ بزنس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت دے گی. ایک صدقہ ان کے لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ پلیز اس صدقے کو ضرور کنٹینیو کریں، اور وہ ہے سیٹرڈے کے دن کا. کسی بھی بلیک چیز کا صدقہ دیجئے، کوئی کالے چنے، کالی دال، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضرور دیں سیٹرڈے کو. انشاءاللہ اس سے آپ کی چیزیں، مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. دوسرا یایا بھائی نے سوال کیا. یایا بھائی ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی معتبر اور بڑے پرانے کالر ہیں. یایا بھائی تو انہوں نے کیونکہ سوال کیا، ایک تو آپ کیونکہ 14 جولائی ہیں اور نمبر 5 ہیں، لیکن میں نے کیا کہا آپ کو کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کینسیرین کی، اور کینسیرینز کے لیے یہ ٹائم جو ہے تھوڑا سا محتاط رہنے کا ہے. لیکن آپ کو، اگر میں آپ کو صرف ایک ایڈوائس کروں گا، کیونکہ آپ نمبر 1 4 ہیں، آپ کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ وینسڈے کے دن، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہر انسان کے کچھ بلیوز ہوتے ہیں، ہر انسان کچھ نہ کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. تو جو میں آپ کے حساب سے بات کروں گا یایا بھائی، آپ وینسڈے کے دن صرف اور صرف کسی گرین ویجیٹیبل کا صدقہ کرنا شروع کریں. ہری سبزی کسی بھی غریب کو دیجئے، حسب استطاعت دیجئے جتنی آپ دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں گا آپ کی چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. آپ کے اوپر سے آپ کا ڈپریشن، آپ کی چیزیں، کیونکہ آپ نے وہ صدقہ کرنا شروع کر دیا جس کی آپ کی برتھ کے اندر ڈیفیشنسی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کرنا شروع کریں. میری ایڈوائس ہے، آپ انشاءاللہ اس کے اندر اور بھی گین کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہے اور لبرا کے بارے میں پھر آگے ہم بتاتے ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا آپ ہمارے ساتھ. بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک اور صبح خیر. ہمارے ساتھ عرفان کامل صاحب ہیں اور اس وقت کالر ہیں. سب سے پہلے عرفان صاحب کال لے لوں. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون ہیں؟ صبح خیر. ہمارے ساتھ سعدیہ ہیں شیخوپورہ سے. جی سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہیلو سعدیہ. جی سعدیہ. السلام علیکم سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. سعدیہ کیا پوچھیں گے عرفان صاحب سے؟ کس کے بارے میں؟ میں نے نا پہلے بھی فون کیا تھا، ایک دفعہ میں نے اپنی بچی کا نام لکھوایا تھا ان سے نا. اوکے. تو نا اب وہ کہہ رہے وہ اسلامی نام نہیں ہے، زیوا فاطمہ. تو نا میں نے اس کا نام چینج کروانا ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ بتائیں گی؟ ہاں 16 نومبر 2025.
ٹھیک ہے تو اس کا صحیح. نام میں نے یہاں پہ کہتی ہوں آئزل یا آئرا یا نابیا کوئی اور نام ہو جائے. فاطمہ بھی ساتھ میں ہے اس کے. ٹھیک ہے سعدیہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ابھی لاسٹ ویک میرے یہاں سے کال آئی تھی ان کی, یاد ہے آپ کو عرفان صاحب؟ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ جی, خالدہ ہیں بھکر سے. جی السلام علیکم, صبح خیر. السلام علیکم, میں نے بھائی عرفان سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. بتائیے. ہاں جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی خالدہ. ہاں جی میں بکر سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ایک کوشچن کر لیں. بڑی بیٹی کا نام ہے کرن. ایک سوال صرف ایک بیٹی کا پوچھ لیں آپ. 4/1999 ان کی ڈیٹ, اور چھوٹی کا نام ہے ارم بی بی. 16/9 وہ اپنے فلو میں 2003. تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کی شادیاں میں نے کرنی ہے. بڑی کی جس سے شادی کرنی ہے اس کا نام ہے محمد ارحم. اس کی ڈیٹ کا مجھے نہیں پتا. اور چھوٹی کا جو ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ. ان کا مجھے بتا دیں کہ ان کی شادیاں جو کروں ٹھیک ہے اور کب ہوں گی, اور ان کا سٹار بھی بتا دیں. اچھا اب آپ جو ہے نا خالدہ صاحبہ پہلے بڑی بیٹی کا جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ بتا دیجئے, وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. 20/4/1999. 1999. کرن ہے اس کا نام, اور اس کے میاں کا نام ہے محمد ارحم. بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کو بتاتے ہیں. جی جی ابھی ہمارے ساتھ پہلے سعدیہ تھیں. پہلے سعدیہ تھیں جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھا تھا کہ جی نام کا ہم نے نام سجیسٹ کرنا ہے. ان کا ہم جواب بریک کے بعد دیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو آپشنز ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں گے کہ ان کے لیے کیا بیسٹ ہے. ٹھیک ہے سعدیہ, آپ کو بریک کے بعد آنسر کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا تھا ابھی اپنی بیٹی کے لیے کرن اور ارحم, اور انہوں نے پوچھا کہ اس کے لیے شادی کا. دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں ویسے تو چلیں بتا دوں گا, لیکن کچھ چیزیں بہت ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں. اچھا میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. یہ تو چلیں جی ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے, یہاں سے میں آپ کو ہر چیز ویسے بتا رہا ہوتا ہوں, سب کچھ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میری پیڈ کنسلٹنسی میں ہوتی ہیں, رائٹ. تو اپنی کچھ چیزوں کے لیے نا اپنا ٹائم نکالیں. یہ جو ہے اب جس کے اندر آپ نے اپنی بیٹی کی تو برتھ بتا دی, لیکن آپ نے جس لڑکے کا ذکر کیا اس لڑکے کی برتھ نہیں ہے, تو اس میں ذرا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور میں کوئی بھی چیز جو انکمپلیٹ ہوتی ہے میں اس کا جواب دینے سے اس لیے قاصر ہوتا ہوں کہ میں آپ کو کسی ابہام میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے جو نمبر ہے اس پہ آپ واٹس ایپ کیجیے گا, تاکہ میں پھر اس لحاظ سے آپ کو بتا سکوں. اس طرح سے انکمپلیٹ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. جی, اور یہ نمبر جو ہے آپ کے سامنے چل رہا ہے اسکرین کے اوپر, آپ عرفان صاحب سے اس میں جو ہے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. اور واقعی اس میں ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے. اپنی چیزوں کو اتنا لائٹ نہ لیں. جب آپ ایک اچھے ڈیسیجن, زندگی کے بڑے ڈیسیجن لینے جا رہے ہوتے ہیں, تو پلیز اس کے لیے کوئی ٹائم اور اپنا وقت کچھ ایسا ڈیووٹ کیجئے کہ جس سے آپ کو اس کا ایک ریزلٹ اچھا. صحیح جی, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, شگفتہ عمران ہے کراچی سے. جی شگفتہ کیا پوچھیں گی اور کس کے بارے میں؟ وعلیکم السلام. جی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھوں گی. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ. لیکن نا مجھے ان کی ڈیٹ آف برتھ پتا تو ہے جو لکھی ہوئی ہے, لیکن کنفرم نہیں ہے. اگر آپ ان کے نام کے حساب سے بتا دیں. ان کا نام کیا ہے؟ عمران علی ہاشمی. عمران علی ہاشمی. عمران علی جی عمران علی. اچھا آپ نے کیا پوچھنا ہے ان کے لیے؟ بھائی ان کی جاب نہیں ہے, 2 سال ہو گئے ہیں جاب لیس ہیں. جو بھی کام کرنا چاہیں ہم وہ ہوتا ہی نہیں ہے. گھر کی کنسٹرکشن شروع کی تھی وہ بھی رک گئی, سارا کچھ رک گیا بھائی ہمارا. اوکے, معاملہ 2 سال سے رکے ہوئے. مسئلہ یہ کہ اپنی یہ ہر چیز کو بہت جلدی جلدی بدلتے کیوں ہیں؟ یہ کسی چیز پہ رک کے کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بزنس کرنے سے بھی ان کو اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں کیونکہ بزنس شروع سے کیا ہی نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ایک اسٹیپ لیتے ہیں نا آپ زندگی میں. بات یہ ہے کہ یہ اپنی کسی چیز میں نا بہت جلدی جلدی چیزوں کو بدلتے ہیں, اور ہر چیز کے اندر نا ایک شارٹ کٹ میں رہتے ہیں. شارٹ کٹ کو نہ اویل کریں, کوشش کریں اس کے لیے ایک تھوڑی سی ایک حکمت عملی بنائیں. میں بتا دیتا ہوں ان کے نام کے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی رہے گی, تو اس کام کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے, شکریہ بہت کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں محمودہ چکوال سے. جی محمودہ کیا پوچھیں گی؟ میمونہ کیا پوچھیں گی اور کس کے بارے میں پوچھیں گی میمونہ؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ کس کے بارے میں پوچھیں گی عرفان صاحب سے؟ جی میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ڈیٹ آف برتھ بتائیں, نام بتائیے. میرے بھائی کا نام عمیر ہے. عمیر. اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 مہینے کی 24 تاریخ. آپ کو پھر سے بولنا ہوگی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 24 مارچ. ٹھیک ہے. اور 1998.
19 کیا ہے 19 1998. 98 اوکے. آپ اور کا کیا سوال کیا پوچھنا ہے بھائی کے لیے؟ ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کا ہم نے رشتہ کیا ہے آؤٹ آف فیملی میں، تو اس لڑکی کا نام سائرہ ہے، اور اب پھوپھو بولتی ہیں ابو کی بہن بھائی میری بیٹی سے کریں، عطیہ سے. ٹھیک ہے. اس سے بھی ادھر سے آپ رشتہ سائرہ سے توڑ کے اور کریں عطیہ کے ساتھ. دیکھیں اگین پھر وہی والا سوال ہے کہ اس میں پھر لڑکی کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. اچھا کب یہ پروپوزل آیا تھا وہ نہیں پتا، تو کچھ چیزیں اس میں ہڈن ہیں. تو جب بھی کوئی شادی کا سوال کریں تو اس میں 2 لوگوں کی کمپیٹیبلٹیز ہوتی ہیں، 2 لوگوں کا ڈیٹا ابھی ہوتا 1 ہے. ویک ہوا ہے، پھوپھو نے بولا ہے. جی سوری ابھی 1 ویک ہوا ہے. پھوپھو نے بولا ہے کہ ادھر سے رشتہ توڑیں اور ادھر کریں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ رشتہ جہاں پہ کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، جو پھپھو اپنے گھر اپنی بیٹی سے کرنا چاہ رہی ہیں وہ. تو اب اس کے لیے یہ کرنا ہے میمونہ، آپ نے عرفان صاحب کا نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے یا آپ وہاں سے لے لیجئے کنٹرول روم سے، اور دین آپ اس اسپیشلی کال کریے گا اور پھر کنسلٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو فار کالنگ. ہم ایک جواب دے دیتے ہیں جو عمران علی صاحب کا تھا، جو ان کی وائف نے کیا تھا، جس میں ان کی برتھ اویلیبل نہیں تھی ان کے نام سے، جس پہ میں نے ان کو دو. میں آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ عمران صاحب کو آپ کہیے کہ اس وقت، کیونکہ ان کے پاس جو بزنس کے اسپیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ، جو میں نے کہا تھا مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کام کرتے، ایک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کام کریں. تو ان کے لیے جو میں بیسٹ ان کو کوئی سا بھی ایسی چیز جس کے اندر کوئی کنسلٹنسی ریکوائرڈ ہے وہ کام وہ شروع کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر کسی بھی میڈیا ریلیٹڈ کوئی سا بھی ادارہ ایسا ہے جہاں پہ میڈیا کا کام ہے، چاہے وہ نیوز ایجنسی ہے، چاہے وہ کوئی میڈیا ہاؤس ہے، وہاں پہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ اپنے ساتھ یا تو وہ ادھر کو جوائن کریں کمیشن بیسس پہ. یہ جب بھی کمیشن بیسس پہ کام کریں گے فائدہ رہے گا ان کو. دوسری چیز ہے ان کو کہیں کہ جہاں پر بھی کہیں بات کریں تو اپنا نام صرف اور صرف علی بتائیں، عمران نہ بتائیں. عمران از نیگیٹو، تو اس وجہ سے جہاں پر بھی اپنی کالنگ رکھیں وہ علی کی کالنگ رکھیں. عمران علی ایگزیکٹلی، تو علی کی کالنگ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ان کو کافی بینیفٹس ملیں گے. اچھا عرفان صاحب، اس چیز سے بھی فرق پڑتا ہے کہ نام آپ کا جو اسٹارٹ کا ہے وہ اس کے بجائے آپ کا جو سر نیم ہے اس کو لے لیں ساتھ میں؟ زیادہ تر لوگ مجھے کامل کے نام سے بلاتے ہیں، تو مجھے پتا اس کی کیا وائفس ہیں. تو obviously اسی طرح ان کے نام کے اندر بھی علی کی وائف زیادہ اسٹرانگ ہے. تو جتنا زیادہ اس کی کالنگ بڑھے گی، جتنا زیادہ یونیورس کے اندر یہ نام پکارا جائے گا، اتنی زیادہ چیزیں ان کی بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینج کریں تو اللہ نے ٹھیک ہے. عرفان صاحب ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پہ، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ریمیڈی بھی پوچھیں گے اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہوں گے، تو رہیے گا آپ بھی ہمارے ساتھ. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صاحب ابھی کوئی سٹار رہتا تھا لبرا آئی تھنک، ہمارا لبرا اینڈ ٹورس. میں تھوڑا سا انیشلی پہلے معافی چاہوں گا، میں ذرا روانی میں کچھ زوڈیک کو تھوڑا غلط ڈسکس کر گیا تھا، چینج ہو گیا تھا. تو ایکچولی میں نے جیمنائی اور ورگو کی بات کی تھی اس وقت مرکری کے لیے. تو ٹورس اینڈ لبرا یہ 2 رہ گئے تھے، کیونکہ ان کا تعلق وینس سے ہے اور بہت اچھا ہے، بہترین ہے ان کے لیے. اور ویسے بھی اس وقت جو لوگ بھی زیادہ تر لبرا سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس وقت شائننگ اسٹارز ہیں. اس وقت کا ٹائم ان کے لیے اچھا ہے، جو چاہیں اس وقت اپنے پروجیکٹس کو فلفل کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کے سلونز ہیں یا جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں. لبرا زیادہ تر میڈیا سے وابستہ ہیں. ٹورس از ویری ہارڈ ورکنگ پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، یہ لوگ بھی اس ٹائم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کے پاس اچھے پروجیکٹس آ سکتے ہیں. اپنے چیزوں کو تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے لبراس کے لیے اینڈ ٹورس کے لیے. تو جو لوگ بھی اس چیزوں کو اویل کرنا چاہتے ہیں اس پہ بات ضرور کریں، بغیر بات کیے ہوئے اس کا حل نہیں نکلتا. عرفان صاحب ایک چیز اور بھی بتا کے جاتے ہیں، پورے ویک کے لیے تمام اسٹارز کے لیے جو صدقہ آپ کہتے ہیں کہ سبھی کر سکتے ہیں، وہ صدقہ کیا ہے، کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ اس ڈیوریشن میں جو سب سے بیسٹ صدقہ ہے، جس کے اندر کے کافی لوگوں کی نیگیٹیوٹیز اور چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، وہ سیٹرڈے کے دن کا ہے، ہفتے کے دن کا ہے. وہ کسی بھی کالی چیز کا، بلیک چیز کا، کالے چنے، کالے تل،
کالی دال کچھ بھی یہ لے کے کسی بھی غریب کو دیجیے حسب استطاعت، تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ چیزیں جو ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. اور اس آپ سے غریب کا جب آپ نے ذکر کیا نا تو اس سے مجھے ہوا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ روزانہ جو ہے ڈبل ہوتے جائیں، اور بس وہ یہ ایسے خواب ہیں، لیکن آپ اس کو حقیقت میں بدلنے جا رہے ہیں. نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیزیں طلب کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے. تو اللہ کی ذات کہتے ہیں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز، یعنی اللہ کی ذات بھی مانگنے سے متاثر ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے اس یونیورسل سسٹم کے اندر بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو یونیورس کا جو ایک سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایکٹیویٹ جب ہوتا ہے تو یقیناً اس کا رسپونڈ کرتا ہے، آپ کو اس کا جواب دیتا ہے. تو بس آپ جب اس چیز کا کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سسٹم کے اندر خامی کوئی نہیں، اللہ کے سسٹم میں، اس بات کو ذہن میں رکھیے. بالکل صرف اور صرف اللہ کی خوبیاں ہی ہیں، آپ کو صرف اس میں سے تلاش کرنا ہے اور ہمیں وہ مانگنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہم سے مانگو تو صحیح. تو ہم کیا آج کرنے جا رہے ہیں؟ تو آج میں آپ کو ایک یونیورسل ایک بڑا اچھا کوڈ ہے ایک، جو کہ میں لوگوں کو چاہوں گا کہ وہ بتاؤں، اور اس کو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو گرین مارکر یا گرین بال پین سے لکھنا ہے. آپ نے اس کو وائٹ پیس آف پیپر پہ لکھنا ہے، اور جب آپ اس کو لکھ لیں تو اس پیس آف پیپر کو آپ کے جو بھی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا جو لوگوں نے پیسے چھپا کے رکھے ہوئے آپ اس کے اوپر ربر بینڈ کے رکھے وہ خرچ کریں، وہ خرچ کریں. تو ایک تو اس پہ آپ ٹائی کر سکتے ہیں، دوسرے آپ کا جو کیش ڈراور ہے، جو لوگ بزنس سے وابستہ ہیں جن کا کیش کی ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ اس میں اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کو ایون دین پیسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے والیٹ کے اندر کیری کر سکتے ہیں، آپ اپنی پاکٹ کے اندر کیری کر، جہاں پہ بھی کیش ہے، کیش کے ساتھ ایکچولی اس نمبر کو ٹائی ہونا ہے کہ تاکہ آپ کو اس سال کی بہترین انرجی سن اور مون کی مل سکے اس کو، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے فائدہ دے گی. تو وہ جو کوڈ ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں. تو یہ ہے 22112211. یہ 1122 ریسکیو والا نہیں ہے، یہ ریسکیو ہمارے لیے، یہ ویسے لوگوں کے پیسے کے لیے ریسکیو ہے. تو 112211 یہ کوڈ ہے. اس کو ضرور لکھ کے، چاہے چھوٹے سے پیس آف پیپر پہ، لیکن لکھنا آپ نے گرین کلر سے ہے، گرین مارکر یا گرین بال پین، اور اس سے لکھنا، اور آپ نے اس کو لکھنا ہے وینسڈے کے دن. یہ ضرور یاد رکھیے گا، اس کا جو فرسٹ ڈے لکھنے کا ہے، اور اس دن چاہے آپ جتنے دفعہ لکھنا چاہیں اس کو لکھیں، بٹ آن وینسڈے. تو کوشش کریں اس کو وینسڈے کے دن لکھیں، تو آپ کو اس کے بہت اچھے اور پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے. کیونکہ کہتے ہیں بدھ والے دن ہر کام ہو جاتا ہے، بہت اچھا دن ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ نمبر 5 ایک ایسا نمبر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک ماشاءاللہ یہاں پہ دوست ہیں، وہ بھی ذکر کر رہے تھے اپنی برتھ کا. تو نمبر 5 ایک ایسا نمبر ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو مڈ کا نمبر ہے 1 to 9، اور اس کی کسی کے ساتھ بھی نا کوئی اینیمی نہیں ہے، اس کا کوئی نمبر اینیمی نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ بہت فرینڈلی نمبر ہے. صرف اس کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے، تو یہ ہر کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتا ہے یہ نمبر. صحیح. اور ایسا نمبر کیا ہی بات ہے جو ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائے. گرین کلر کا تو ویسے ہی دیکھا جائے تو امت محمدی کے اندر تو ویسے ہی گنبد خضرا کی وجہ سے بڑی اہمیت ہے گرین کلر کی. بالکل. اور آپ نے بتایا بھی گرین کلر سے یہ والی ریمیڈی لکھنی ہے، اس میں 1122 اینڈ 11 یہ ریمیڈی ہے. آج تو نہیں، آپ کل کے بعد بدھ کا دن جب آئے گا تو آپ یہ ریمیڈی ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور آپ کو کہیں گے آپ بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے، اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور ہر منڈے کو جب آپ آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو میں کہتی ہوں کیوں نہیں آئے عرفان صاحب، لیکن آپ کا آنا بہت ضروری ہے کہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر سے. اور آپ کو کہیں گے کہ اپنے دن کا آغاز جو ہے اچھے سے کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.